سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. درود اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، مومنین اکرام، واجب الاحترام، سامعین اکرام، خالق کائنات سورہ فصلت میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد پھر اس پہ استقامت بھی کی. ثم استقاموا، اور پھر اس پہ استقامت کی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو کوئی خوف نہیں رکھنا، کوئی حزن نہیں رکھنا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وَنَحْنُ، اور ہم ہیں اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے ولی تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دیکھو تمہارے لیے اب وہ کچھ ہوگا جو تمہارا وجود چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس پہ تمہاری روح چاہے گی. نزولاً من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس پروردگار کی طرف سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. 7 نعمت خالق نے گنوائی ہے. 7 کس کی طرف سے، کسے ملے گی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ قائم رہے. جتنے مسلمان ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. تو اگر وہ اس پہ قائم رہتے ہیں تو یہ آیت تو سب کے لیے ہے. یہ کون سی استقامت کی بات ہے کہ جس کے بعد خالق 7 نعمتیں گنوا رہا ہے؟ کیسی استقامت ہے؟ دیکھیں زبان سے کہنا کچھ اور ہے، یہاں جو مراد ہے زبان سے والی اعلان نہیں ہے. یہاں پر جو اعلان ہے وہ ایک کردار کے اندر استقامت ہے. دیکھیں رب کسے کہتے ہیں؟ جو کائنات کو چلا رہا ہے. آپ سب کا عقیدہ یہ ہے، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دوائی کھاتے ہیں ہمیں شفا دیتی ہے. اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ شفا دیتی ہے تو پھر رب پہ استقامت نہیں ہے. ہاں اگر یہ ذہن میں ہو کہ خالق نے اسے شفا کا وسیلہ بنایا ہے، اگر وہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اگر نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ہوگی، بھلے پوری فارمیسی کھا لیں. اگر یہ دیکھیں بریک گاڑی آپ چلاتے ہیں اور بریک بنائی ہے اس کو روکنے کے لیے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ مجھے روک دے گی، تو اس کا ربوبیت پہ ایمان نہیں ہے، اثر پہ ایمان ہے، مؤثر پہ ایمان نہیں ہے. مخلوق پہ ایمان ہے، خالق پہ ایمان نہیں ہے. اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ یہ وسیلہ تو ہے روکنے کا، لیکن اگر اس نے چاہا تو رکے گی، اگر اس خدا نے چاہا تو یہ گاڑی رکے گی، اگر نہیں چاہا تو نہیں رکے گی. زندگی کی گاڑی بھی اس طرح سے چلتی رہتی ہے اور بہت سی بریکیں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں جو اس کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں. لیکن اگر بندے کا یہ ایمان ہو کہ یہ مجھے ختم کر دے گا تو پھر رب پہ ایمان نہیں ہے.
سبحان اللہ. اور اگر یہ ایمان ہو کہ بھلے یہ کتنا ہی کچھ بگاڑے لیکن اگر خدا نہ چاہے یہ کچھ نہیں کر سکتا. واہ بے شک. واہ واہ. تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ پھر قائم رہے. تو کتنی نعمتیں ملیں گی؟ 7. کون کون سی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایک ملائکہ نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کوئی خوف نہ رکھنا، کوئی حزن نہ رکھنا، یہ بشارت دی جائے گی. 2. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی تمہیں بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا. 3. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہم ہی تمہارے ولی ہیں. 4. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، اور پھر جو تمہاری روح چاہے گی وہ سب کچھ ہوگا. اور آخری نزلا من غفور رحیم، یہ مہمان نوازی جو کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ کے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو آپ بڑا شایان شان استقبال کرتے ہیں، اور اگر کوئی خالق کا مہمان ہوگا تو خالق کیسے اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو بس 7 مہمان نوازی خالق نے بتائی ہے. مومنین یہ جو 7 کا عدد ہے یہ بڑا لکی عدد ہے. اسلام کے اندر 7 کا عدد بڑا لکی عدد ہے. حج پہ تشریف لے کے گئے کچھ مومنین، جب آئیں گے تو پوچھے گا جتنے اعمال کر رہے ہیں وہ 7 ہی ہیں. چکر 7 مرتبہ، کنکریاں 7 مرتبہ، صفا مروہ کے چکر 7 مرتبہ، طواف کعبہ 7 مرتبہ. تو جو کچھ بھی ہے وہ 7 ہی مرتبہ کریں گے. تو عدد جو وہ سیکھ کے آئیں گے وہاں سے وہ 7 کا ہے. تو خالق جو لوگ اپنے اس کی ربوبیت پہ استقامت کریں گے ان کو بھی 7 ہی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور خالق کو یہ عدد بڑا پیارا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبی ہے نا اس عدد کے اندر کہ خالق کو یہ عدد کیوں پیارا ہے. خالق نے ارشاد فرمایا میرے رسول سے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، حبیب ہم نے تمہیں 7 کا دگنا عطا فرمایا ہے اور پھر قرآن عطا فرمایا. 7 کا دگنا عطا فرمایا ہے. اچھا 7 کا دگنا کتنا ہوا؟ 14. تو خالق کو 14 بھی بڑا پسند ہے. اس کو 14 بھی بڑا پسند ہے. اچھا یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کو لوح آسمانی کہا جاتا ہے، جنہیں لوح بہشتی کہا جاتا ہے، جنہیں لوح جنتی کہا جاتا ہے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اگر خالق کو ان لوح قرآنی کا واسطہ دے کے کچھ مانگا جائے تو بات رد نہیں ہوتی. اچھا ان کی عدد کتنے ہیں؟ جتنا پورا قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں سب کو اکٹھا کیجئے اور جو اضافی حرف ہے ان کو نکال دیجئے تو جو کل کتنے عدد بنے؟ 14. اچھا ایک کچھ علماء کرام نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ہمیں کیا میسج دیتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. یہ حروف مقطعات کیا پیغام لے کے آتے ہیں، کیا میسج دیتے ہیں؟ قیامت تک یہ کتاب رہے گی تو اس میں میسج کیا ہے، حروف مقطعات کے اندر پیغام کیا ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی. اب علماء کرام نے جو ریسرچ کی ہے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حروف مقطعات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حروف مقطعات کا جہاں کہیں تذکرہ ہوا ہے وہاں میں خالق نے اس کے فوراً بعد یا قرآن کا تذکرہ کیا ہے یا رسول کا تذکرہ کیا ہے، یا قرآن کا تذکرہ ہے یا رسول کا تذکرہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں کس کا تذکرہ ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن مشکل کشا کے چاہنے والوں کو یہ مشکل بات نہ عرض کروں تو پھر کہاں پہ عرض کروں. کیا گئے محمد آل محمد صلوات. دیکھیے گا ذرا حروف مقطعات ذرا دیکھیے گا. لوح بہشتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو حروف مقطعات ہے اور قرآن مجید ہے. اور ایک مرتبہ سورہ پروردگار دو عالم نے دخان میں ارشاد فرمایا، پروردگار نے دو عالم نے ارشاد فرمایا حامیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دیکھو لوگو، کیا تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور امتحان نہیں لیا جائے گا؟ الف لام میم اور امتحان کا تذکرہ ہے. اور خالق نے کبھی ارشاد فرمایا حامیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے اور ہم ہی نازل کرنے والے ہیں. تو حامیم ہے اور قرآن مجید کا تذکرہ ہے. اور کبھی ارشاد فرمایا سورہ سجدہ کے اندر، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید ہے، وہ کتاب ہے جو کہ اترا ہے اس ذات سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کتاب فصلت آیاتو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں فصل فصل ہیں. وہ آیت وہ کتاب ہے. دیکھیں قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ دستہ بندی شدہ ہے، فصل فصل ہے. بالکل اسی طرح سے 6666 آیتیں قرآن مجید کی ہیں. دیکھیے اگر ان آیات کو اگر آپ مکس اپ کریں، بالکل اسی طرح سے تسبیح کے دانے لیجیے اور اگر آپ مکس کر دیں، ایک ایک دانہ پکڑیں گے تو اس کی اپنی حیثیت ہی ہوگی، کوئی بھی کسی پہ تبدیلی نہیں آئے گی. اب 6666 آیتوں کو آپ مکس کر دیں، پھر ایک آیت پکڑتے جائیں گے، اس کا ایک مکمل مطلب ہوگا. سب سے آخر سے شروع کیجئے، پہلے چلے جائیے، مطلب وہی رہے گا. ابتدا سے شروع کیجئے، آخر تک پہنچ جائیے، مطلب وہی رہے گا. بالکل اسی طرح سے بچوں، یہ جو الفابیٹک ہوتے ہیں، اگر ان کی جگہ چینج بھی کر دی جائے، ان کی جگہ چینج بھی کر دی جائے تو کوئی بھی معنی میں فرق نہیں پڑتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد. تو جہاں بھی رکھیں گے پورے قرآن مجید میں یہی معنی دے گی کہ اہل بیت جو ہے وہ رجس سے دور ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو جہاں رکھیں گے یہی معنی دے گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جہاں پہ بھی رکھیں گے یہی معنی دے گا. تو جو آیتیں قرآن مجید کی ہیں جہاں رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، جہاں رکھیں گے یہی معنی دے گا. الرحمن الرحیم جہاں رکھیں گے یہی معنی دے گا. مالک یوم الدین اس کا معنی مکمل ہے، جہاں رکھیں گے یہی معنی دے گا. تو پوری دنیا کو چیلنج کیا، تم بھی کتابیں لکھتے ہو نا، تمہاری کتاب میں اتنی جان ہے کہ اس کی عبارتوں کو فصلت کہا جا سکے، کہ اس کے آخر سے شروع کیا جائے اور ابتدا تک پہنچا جائے تو مطلب وہی رہے گا. ان کے سطروں کو اگر مکس کر دیا جائے پھر نکالا جائے تو کیا مطلب وہی رہے گا. کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی، یہ کتاب فصلت ہے، یہ فصل فصل شدہ کتاب ہے. سورہ عنکبوت میں تذکرہ فرمایا الف لام میم. دیکھیں سورہ عنکبوت وہی سورہ ہے نا جس میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا انا احد البیوت لبیت العنکبوت. دیکھو سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا ہے. سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی. دیکھیں میرے ساتھ تھوڑا سا چلتے آئیے، مجھے پتا ہے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے دعائے کویل بھی پڑھی ہے، حدیث کتاب بھی پڑھی ہے، لیکن میرے ساتھ چلتے آئیے. سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا. اور سب سے عظیم ذات کون سی، سب سے طاقتور؟ وہ رسول کی. آج احباب یہ نوجوان مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ بتایا جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا یعنی کیا کرنا چاہیے، اور اگر بتایا جائے
کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو کہا ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. تو سب سے زیادہ کم وسیلہ کس کے پاس؟ مکڑی کے پاس. اور سب سے زیادہ طاقتور ہستی کون؟ رسول اعظم. جب اشرف المخلوقات چھوڑ کے بھاگ گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ سب سے کمزور جو شے تھی وہ جالا بن دیا گیا غار کے کنارے. جب اشرف المخلوق کچھ نہ کر سکا، اپنے نصیبوں کو رو رہا تھا، تو یہ سب سے کمزور آگے بڑھی اور ایک مرتبہ اس نے جالا بنا اور تحفظ کیا اس ذات کا جو سب سے عظیم تھی. مجھے اتنا بتائیے کہ سب سے کمزور جو حشرات ہے اس کے اندر اتنی طاقت کیسے آئی؟ کیسے طاقت آئی کہ سب سے عظیم ہستی کے تحفظ کے لیے نکل کھڑے ہو؟ تو دو باتیں ہیں. یہ طاقت کیسے آئی؟ اب جو طاقت سمجھے گا نا، جو طریقہ سمجھ جائے گا، پھر یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جی میرے پاس تو وسیلہ کم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں اس نے کام کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو راہ خدا میں ڈال دیا. تو دو باتیں وہ کر پائی، اپنی جان رسول پہ جان نثار کر سکی اور دشمن اسلام کو نیست و نابود کر سکی. بس یہ دو کام آپ کر سکیں گے جب بھی راہ خدا میں آ جائیں گے. ایک تو جان نثار رسول میں شمار ہو جائیں گے، دوسرا ایک تو جان نثار رسول میں شمار ہو جائیں گے اور دوسرا خدا کے بندوں میں شمار ہو جائیں گے. تو اگر راہ خدا میں انسان اپنے آپ کو ڈال دے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں فصل فصل ہیں. اور ایک مرتبہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ آیتیں ہیں جو کہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اور فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، دیکھو ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم عقل سے اس کام لو. فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم آپ کو قصہ بتاتے ہیں سب سے اچھا قصہ. اور قصہ کون سا؟ یوسف اور زلیخا کا. ہم سمجھتے ہیں لیلا اور مجنون کا. اور خالق کیا فرماتا ہے کہ یہ قصہ سب سے اچھا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم جو قصہ بتا رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار، یہ واقعہ ہزارہا سال پہلے پیش آیا اور 1400 سال پہلے قرآن مجید نے تذکرہ نقل فرمایا. یہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ایک یوسف تھا، زلیخا نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو میرے لیے سبق کیا ہے؟ آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیے ہزارہا سال پہلے کا قصہ ہے، سب سے اچھا قصہ ہے. کیسے سب سے اچھا قصہ ہے؟ آغا محسن کراتی نے اس 3 یا 4 صفحے کے قصے میں سے 800 نکات نکالے اور انہوں نے کہا کہ اب جب میں نے 800 نکات نکال لیے ہیں تو شاید اس میں کوئی نکتہ نہ بچا. لیکن کہا میں دیکھو ایران کے اندر کوئی ہے جو اس میں کچھ اور اضافہ کرے. تو انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ جو سورہ یوسف میں ان 800 نکات کے علاوہ کوئی نکتہ ملے اسے تو بھیج دے. تو 400 اور ملے، تو کتاب چھاپ کی 1200 صفحے. کل کتنے صفحے؟ کہانی کے 3. کتاب کا جواب لے کے آنا چاہتے ہو نا تو عربی اور اردو کی بات نہیں، اردو میں لکھیے، کوئی قصہ لکھیے، اس میں 1200 نکات رکھیے اور پھر چیلنج کیجئے، ایک مرتبہ اسے اس علمی دنیا میں دیجئے اور یہ کہیے کہ اس کا کوئی اب بگاڑ نہیں سکتا، اس کے قیامت تک ہم و حافظ ہیں، نہ اس کے اندر کوئی داخل کر سکتا ہے نہ اس کے اندر سے کچھ نکال سکتا ہے. اس کے اندر جسم کی بھی شفا پائی جاتی ہے، اس کے اندر روح کی بھی شفا پائی جاتی ہے، اس میں نظام ہدایت بھی ہے. اور اتنے نکات رکھیے کہ عقل انسانی جیسے جیسے ترقی کرتی جائے
تو اس میں مطلب میں اضافہ ہوتا جائے. تو یہ اس سورہ یوسف میں ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ پروردگار یہ قصہ تو ہزارہ سال پہلے کا ہے، کا دیکھتے نہیں قصہ ابتدا کسی کی سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ قصہ یہاں سے ابتدا چلی کہ یوسف کے بھائی یوسف کو لے کے چلے. آئے بابا جان ہم لے کے جانا چاہتے ہیں یوسف کو. کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہا بابا ہم انہیں کھلانے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں، گیم کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو لے کے کہاں گئے؟ کوہے کے اندر. پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو یوسف کو کھلانے کے بہانے لے کے گئے تھے لیکن کوہے میں ڈال دیا تھا. یہ اولاد تمہیں بڑی پیاری ہے نا، اپنے یوسف کی طرح حفاظت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گیم کے بہانے لے جائے، کھیلنے کے بہانے لے جائے اور کوہے میں ڈال دے. تمہارا یوسف کہیں کوہے میں نہ گر جائے. تو ٹھیک ہے آپ نے جو بھی دنیا کے وسائل ہیں لے دیجئے، لیکن اتنا یاد رکھیے اس گیم کے بعد کہیں کنواں نہ آ جائے. یہ ضرور یاد رکھیے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ یوسف کی آیت مجیدہ ہے. اور پھر سورہ وہ جو انبیاء کے قصص ہے جس میں سورہ قصص کہا جاتا ہے، اس میں بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اور کبھی ارشاد فرمایا پروردگار دو عالم نے ہا میم عین سین کاف. اور سورہ یاسین میں بھی جو تلاوت کی آپ نے اسی طرح سے ہے یاسین. اور اس کے بعد جو دوسری صورتیں ہیں سورہ طٰہٰ وما انزلنا الیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، یہ تذکرہ ہے. اور کبھی ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف کو تذکرہ فرمایا. کبھی فرمایا سورہ صاد میں صاد والقرآن ذی ذکر. تو یہ جتنے بھی حروف مقاطعات ہیں یاسین، دیکھیے ذرا توجہ سنیے گا کیا کہنا چاہتا ہے خالق. یاسین طٰہٰ الف لام میم قاف صاد طا سین میم، جتنے بھی حروف مقاطعات ہیں ان پر سرچ کی گئی کہ یہ کیا پیغام دیتے ہیں. کیونکہ جب تذکرہ ہوتا ہے تو یا قرآن مجید ساتھ میں ہوتا ہے یا رسول ساتھ میں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ ان تمام حروف میں سے اضافی حروف ختم کر دیے گئے. مجھے پتا ہے کچھ زیادہ سو رہے ہیں لیکن پلیز توجہ سے بات فرمائیے گا کہ دیکھیے گا کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار دو عالم. یہ قیامت تک یہ حروف مقطعات کیا پیغام لے کے آتے ہیں. تو ایک مرتبہ اضافی مقطعات کو الگ کیا گیا تو کل تعداد بنی 14. اب وہ 14 کو دیکھتے رہے کہ یہ پیغام کیا دیتا ہے. یہ حروف مقطعات 14 کے اندر کیا پیغام لے کے آتا ہے. لیکن عقل انسانی اس بات پہ دھنگ رہ گئی کہ کوئی اس 14 سے مطلب نکالے. ایک مرتبہ انہوں نے کمپیوٹر کا سہارا لیا اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر سے کون سا بامانی جملہ نکلتا ہے. کمپیوٹر نے ان 14 حروف کو جب لیا تو ایک جملہ دیا جو لوہے محفوظ بنایا، جو لوہے قرآنی بھی بنا، لوہے بہشتی بھی بنا. وہ یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکوہ، ایک علی کا رستہ حق ہے جسے تھامے رہنا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے. مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے. جو تھکے ہوئے ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے گا مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے، آئے جو حق پہ آئے تو ڈٹ جانا چاہیے. مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے، آئے جو حق پہ آئے تو ڈٹ جانا چاہیے. اور آسان نہیں ہے بقائے عزاداری حسین، آسان نہیں ہے بقائے عزاداری حسین، اس مرحلے پہ جان کا نذرانہ چاہیے. اور آسان نہیں ہے بقائے عزاداری حسین، اس مرحلے پہ جان کا نذرانہ چاہیے. اور جی رہے ہیں لوگ آل پیغمبر کو چھوڑ کر، جی رہے ہیں لوگ آل پیغمبر کو چھوڑ کر، جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے. نعرہ حیدری، جی رہے ہیں لوگ آل پیغمبر کو چھوڑ کر، جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے.
تو پورے حروف مقطعات کیا پیغام لے کے آتے ہیں کہ صراط علی حق نمسکوہ، یہ ہے حروف مقطعات. چاہے راہ علی کو لکھ لیجئے، چاہے حروف مقطعات لکھ لیجئے، بات ایک ہے. سبحان اللہ. یہ بے معنی جملہ بنا ہے. تو یہ کتاب علم ہے، اور جس امام کی آج تذکرہ ہے وہ ذات بھی علم ہے، وہ باقر العلوم. اچھا، یہ لفظ امام کا جو لقب ہے باقر، اس کا مطلب کیا ہے؟ باقر کا مطلب یہ ہوتا ہے شکافتہ کرنا. بچے تشریف فرمائے، ان کو تھوڑا آسان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بچوں توجہ سنیے گا. کشتی جب چلتی ہے تو اس کو پانی رستہ نہیں دیتا، اس نے ایک کام کرنا ہوتا ہے جس سے وہ آگے بڑھے. اس نے پانی کو شکافتہ کرنا ہوتا ہے جس سے وہ آگے بڑھے. اس لیے اس کی جو نوک ہے وہ باریک رکھی جاتی ہے، پانی شکافتہ کرتی جاتی ہے، وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. جب پلین اڑنا چاہتا ہے تو ہوا اسے اڑنے نہیں دیتی، تو ایک مرتبہ وہ ہوا کو شکافتہ کرتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. تو کسی شے کو شکافتہ کرنا یعنی اس سے آگے بڑھ جانا. اور یہ سائنسدان یہ ایٹم کو توڑ کر اسے شکافتہ کر کے اس کے اندر سے انرجی نکال لیتے ہیں. تو جس طرح سے پلین ہوا کو شکافتہ کر کے پرواز کر جاتا ہے، جیسے غوطہ زن پانی کے اندر شکافتہ ہو کے ہیرے اور موتی لے آتا ہے، اس لیے باقر علوم اسے کہتے ہیں جو علم میں غوطہ زن ہو کے علم کو شکافتہ کر دیتا ہے. جیسے پروردگار دو عالم نے علم کے اندر علم رکھا ہے، جیسے پروردگار دو عالم نے پھل کے اندر سیب ہے، اس کے اندر سیب رکھے ہوئے ہیں. تو اب وہ جو مالی کیا کام کرتا ہے، وہ اس کو شکافتہ کرتا ہے. تو وہ بیج جو اس پھل کے اندر ہوتے ہیں ایک مرتبہ وہ پھل بن جاتے ہیں. تو باقر العلوم جو علم کو شکافتہ کرے اور اس میں سے علم کے باب کھول دے، اسے کہتے ہیں باقر العلوم. اور محمد و آل محمد صلوات. یہ ذات ہے آپ کی کہ علم کی طاقت یہ ہے کہ علم غیب آپ کے پاس ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے گھر کے اندر اس نے دق الباب کیا کہ کنیز کام کرتی تھی اور امام تشریف فرمانا تھی، دور تھے، وہ گئی باہر. وہ جو آنے والا تھا اس نے گستاخی کرنا چاہی، آپ دور تھے، دیوار کے دوسری طرف تھے، آپ نے آواز دی اس شخص کو. ایک مرتبہ آیا، آ کے قدموں میں گرا، کہا میں تو دیوار کے اس طرف تھا. آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ تیری طرح ہم دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھتے؟ اگر نہ دیکھتے ہوتے اور تجھ میں پھر اور ہم میں فرق کیا رہتا؟ یہ وہ ذات ہے جو علم غیب بھی رکھتی ہے. ایک شامی آپ کے محلے میں رہتا تھا، شام سے آیا تھا، لیکن اس کی شام سے آیا تھا، دل میں بغض تھا، آپ کے درس میں آیا کرتا تھا. جب درس میں آیا تو کچھ تبدیلی آئی. ایک مرتبہ کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت آپ کی دشمنی میں ہے، لیکن ابھی میں یہاں پر آ کے تھوڑا سا کنفیوز ہوا. بس یہ کہہ کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے آئے، آپ کے ہمسائے میں تھا، آ کے کہنے لگے کہ اس شامی کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا کہ امام محمد باقر سے کہنا، درود پڑھ محمد سے کہنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. ایک مرتبہ آپ حجرے میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس کے غسل اور کفن میں جلدی نہ کرنا. نماز پڑھی اور پھر گئے. جانے کے بعد ایک مرتبہ شامی کو آواز دی، وہ ایک مرتبہ اٹھا. آپ نے فرمایا اس کو کچھ غذا دو، اور یہ کہہ کے چل دیے. وہ جو ساتھ میں احباب تھے ایک مرتبہ حیران و پریشان ہوئے، اس کو غذا دی، اسے کچھ ہوش آیا تو کہنے کہ بتا تو دنیا سے چلا گیا تھا، تجھے کیسے ہوش آ گئی دوبارہ؟
کہتا رب کعبہ کی قسم میری روح کو پرواز کر کے لے جایا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے ندا یہ سنی کہ شامی کی روح کو واپس پلٹا دیا جائے، اس لیے کہ محمد باقر نے اس کی روح کو واپس پلٹایا ہے۔ کیا کہنے یہ ذات میرے مولا کہ علم غیب کا ہے، قدرت اس ذوالجلال کی ہے۔ تو ایسا امام دیکھیں، آپ کا لقب اس لیے باقر العلوم پڑا ہے کہ جتنے دوسرے امام تشریف فرما تھے کسی کو یہ موقع نہ ملا کہ علم کو شکافتہ کرتا۔ مولا علی تشریف لے کے آئے، 25 سال ایسے گزارے، فرمایا جیسے گلے میں ہڈی ہے اور آنکھوں میں کانٹا، کچھ نہیں کر سکے۔ امام حسن آئے، حکومت چھین لی گئی۔ امام حسین آئے، شہید کر دیے گئے۔ اور امام زین العابدین آئے تو دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو دعاؤں کے ذریعے انسانیت کو خدا سے بات کرنا سکھائی۔ اب جب یہ امام آئے تو بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس آئے اور انہوں نے ابتدا میں آ کے کہا کہ ہمیں آل محمد کو تنگ نہیں کرنا، ہمیں انہیں آزاد چھوڑنا، جو چاہیں وہ کریں۔ اب جب موقع ملا ہے امام کو تو آپ نے وہ اس علمی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد پہ آج تک حوزے قائم ہیں، علمی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس پہ 4000 احباب آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جتنی مسلمانوں کے درمیان علوم پائے جاتے ہیں اس کے بعد چلے ہیں۔ پہلے جب پیغمبر کا انتقال ہوا تھا، وہ جو پیغمبر کے وارث بن بیٹھے تھے، ایک مرتبہ انہیں اپنی وراثت پہ جب ڈر لگا نا کہیں چھین نہ جائے، تو انہوں نے کہا کہ رسول کی آج سے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا، اور اپنی بیٹی سے کہا جتنی حدیثیں رسول سے ہیں وہ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ متفق کا جو تاریخ ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ سب کو ایک مرتبہ آگ لگا دی، اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جو کوئی حدیث نقل کرے گا رسول سے اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو ایسے بھی تھے جانشین رسول کہ وارث رسول کے تھے لیکن رسول کی بات نقل نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کہیں مکس اپ نہ ہو جائے۔ انہیں خدا کی قدرت پہ یقین نہ تھا کہ اپنی کرسی پہ یقین نہ تھا۔ سبب یہ تھا کہ حدیثیں اگر نقل ہوں گی تو ان میں اہل بیت کے فضائل ہوں گے، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت ہوگی پیغمبر کی وفات کے بعد، لیکن حدیث نقل نہیں ہوگی۔ جو حدیث نقل کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور صرف خاص چند ایک احباب کو اجازت تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز آیا ہے تو اس نے کہا کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ سب خطا تھی، آج کے بعد پیغمبر کی حدیث لکھنی شروع کی جائے۔ وہ امام کا زمانہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو شاگرد امام نے تیار کیے ہیں تو اب علم کی دنیا مسلمانوں میں عام ہوئی۔ تو علم اس سے پہلے ایک بند گلی میں تھا، مسلمانوں کو یہ نہ پتا تھا کہ کس طرح سے پیغمبر کی احادیث سے اپنے مسائل کا حل لیا جائے۔ جس ذات نے علم کو شکافتہ کر کے مسلمانوں کو اس بند گلی سے نکالا وہ محمد پاک کی ذات۔ آپ کی ذات ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اس تنگ گلی سے نکالا جہاں پہ مسلمان کنفیوز تھے۔ آپ دیکھیے تو مسلمانوں کے سب سے بڑی فقہ پائی جاتی ہے فقہ حنفیہ۔ اس طرح سے سمجھیے، دیکھیے کہ اگر وہ ابو حنیفہ نہ ہوتے تو فقہ ہوتی نہیں ہوتی نا، مسلمانوں کے پاس فقہ نہ ہوتی اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے، اور ابو حنیفہ اگر خود نہ ہوتے اگر آپ کے امام نہ ہوتے۔ اس لیے انہوں نے کہا لولا سینتان لہلا کا نعمان، اگر یہ میں 2 سال ان کے آگے زانو ادب نہ طے کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے، آپ خاموشی سن رہے ہیں کہ آپ کے کسی امام نے بھی کبھی کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کیا، بلکہ ہر زانو ادب طے کرنے والا یہی کہتا رہا کہ اگر یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، یہ بات ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ استاد جو ہے وہ اس کی اگر فقہ مانی جائے تو اس پہ اعتراض ہے، اور شاگرد کی فقہ ساری دنیا مان رہی ہے۔
مجھے بتائیے، ایک سنی عالم دین تھے، جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ ابو حنیفہ تو شاگرد تھے، تو ان کی شاگرد کی فقہ آپ سب مان رہے ہیں، جو استاد تھے چھٹے امام کا ان کی آپ فقہ نہیں مانتے، اور دنیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استاد کی فقہ رائج ہو جاتی، جس کو رسول سے زیادہ قرابت ہے، جو استاد ہے اس کی فقہ رائج ہو جاتی. یہ رائج کس کی ہوئی؟ جو رسول سے بھی دور، حدیث سے بھی دور. کہنے لگے، پوچھا جب یہ گیا ٹی وی پہ آن لائن میں دیکھ رہا تھا، کیا اس میں کوئی سیاست بھی انوالو تھی؟ انہوں نے کہا اس سیاست کی وجہ حکومتیں انوالو تھی، کیونکہ حکومتیں دشمن اہل بیت رہی ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول کے اہل بیت کی فقہ نافذ ہو. یہ سبب ہے ساتھ میں. ایک شاعر آیا آپ کی بارگاہ میں، اس سے پہلے ایک اور شخص آیا کہ فرزند رسول میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، آپ اگر ہو سکے کچھ عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. آپ دیکھیے وہ شخص بیٹھ گیا. کمیت یا کمیت ایک نامی شاعر ہے، بحر الانوار سے واقعہ نقل کر رہا ہوں. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا فرزند رسول میں نے آپ کی جد مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ آپ نے فرمایا عرض کرو. ایک مرتبہ اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی قصیدہ ختم ہوا آپ نے غلام سے کہا جاؤ وہ جو اشرفیوں کی تھیلی اندر پڑی ہے گھر میں وہ لے کے آؤ. وہ گیا، وہ 10,000 اشرفیوں لا کے اسے دے دی اس شاعر کو. جیسے ہی اس نے اشرفیاں لی کہ فرزند رسول ایک اور قصیدہ لکھا تھا، اجازت ہے تو وہ بھی کہہ دوں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ. ایک مرتبہ پھر مولا علی کی شان میں قصیدہ ہوا، محفل پھر جمی، کیا کہنے. اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے پھر کہا کہ تھیلی لا کے دے دو، دے دی. تیسری مرتبہ اس نے کہا فرزند رسول ایک اور قصیدہ لکھا. اب پھر جو ہے وہ مولا نے کہا بسم اللہ، اس نے پڑھا اور آپ نے تیسری تھیلی منگوائی اسے دے دی. یعنی مزاج یہ بتاتا ہے کہ اگر قیامت تک پڑھتے رہو گے تو قیامت تک تمہیں دیتے رہے گا. نعرہ حیدری، یہ مولا علی کی نعرہ صلوات، علی کی شان میں جو نعرے لگاتے ہیں ان کو کم درجہ نہ سمجھنا. یہ تو انعام پاتے ہیں اہل بیت رسول سے. وہ شاعر کہنے لگا بس میرا کلام یہیں تک تھا، وہ یہ کہہ کے چلا گیا. اور وہ جو غریب بیچارہ آیا تھا جو خود مانگ رہا تھا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا. دیکھیے مانگنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، شب جمعہ ہے نا، دعائے قبیل پڑھی ہے، مانگنے کا طریقہ کیسا ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا فرزند رسول میں نے تو 1 درہم مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا اور یہ کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے تو مانگا بھی نہیں تھا، اسے 30,000 درہم دیے ہیں. ایک مرتبہ اس کا بازو پکڑا اور لے گئے اس حجرے میں جہاں سے اشرفیاں آ رہی تھی. کہا آپ دیکھو تو کچھ بھی نہ تھا. ایک مرتبہ ٹھوکر جو ماری تو جو کچھ بھی تھا وہ ایک مرتبہ اشرفیوں میں بدل گیا. مولا نے ایک سبق دے دیا. دیکھیے مومنین اکرام، ایک سبق دیا میرے مولا نے کہ اگر وہ جو فقیر آیا تھا جسے خالی ہاتھ رکھا، وہ خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن یہ شاعر مانگنے نہیں آیا تھا، میرے مولا کے فضائل ساتھ میں لایا تھا. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مانگو تو اپنے ساتھ اہل بیت کا دامن ساتھ میں رکھو، اگر خالی جاؤ گے تو خالی ہی آؤ گے. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، کہ بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی. اگر وسیلے کے ساتھ چلے گئے، اگر آپ فضائل کے ساتھ چلے گئے، اگر ان ہستیوں کے دامن کو تھام لیا تو پھر آپ کی بات رد نہیں ہو سکتی. شام میں ایک مرتبہ حشام نے بلایا، اور آپ جب شام میں گئے ہیں تو 3 دن تک اس نے رکھا. بس یہیں سے چاہتا ہوں کچھ مسائل عرض کروں. شام میں اس نے بلایا، اب 3 دن تک آپ شام میں پہنچے تو وہیں پہ رکے. جب رکے ہیں تیسرے دن اس نے آپ کو بلایا. دربار سجایا ہوا تھا جس میں کافی لوگ تھے اور تیر اندازی ہو رہی تھی. امام بوڑھے ہو چکے تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا فرزند رسول آپ بھی تیر اندازی کیجئے. آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں،
یہ جوانوں کا کھیل ہے، انہیں کھیلنے دو۔ اب وہ جانتا تھا کہ آل محمد وہ ہے کہ جنہیں علم کے میدان میں نہیں روکا جا سکتا، لیکن یہ کیونکہ بوڑھے بھی ہیں اور تیر اندازی بھی ہے، کہا نہیں یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ان کاموں سے رہنے دو۔ ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا، ایک شخص اٹھا، تیر اور کمان آپ کی گودی میں لا کے رکھ دی، ان تیروں کی کل تعداد تھی 9۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ جو نشانہ بنایا گیا تھا اس پہ جب تیر کھینچا تو اس نشانے پہ جا لگا۔ اب اس تیر کے پیچھے ایک اس کی پشت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پیکان، دوسرا تیر مارا اس پیکان پہ جا لگا، اس کے بعد تیسرا تیر مارا وہ دوسرے تیر کے پیکان پہ جا لگا، ایک کے بعد ایک تیر مارتے رہے وہ دوسرے تیر کی پشت پہ جا کے لگتے رہے۔ 9 تیر میں سے ایک تیر دیوار پہ لگا، بقیہ 9 تیر اس کی پشت پہ لگے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں پہ اندھیرا آ گیا، اور ایک مرتبہ اپنے چہرے کو اسے برداشت نہ ہو، کیا ہو گیا، اپنے آنکھوں سے اندھیرا ختم کر کے کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ایسی تیر اندازی تو میں نے کبھی نہ دیکھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے یہ بتائیے یہ آپ نے کتنی دیر میں سیکھی؟ کہ آپ نے کتنی دیر میں سیکھی اور کہاں سے سیکھی؟ دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ کتنی دیر میں سیکھی، کہاں سے سیکھی، آپ کا استاد کون ہے؟ اب میرے مولا بتانا چاہتے ہیں کتنی دیر میں سیکھی ہے اور استاد کون ہے اور کہاں سے سیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی دیر میں سیکھی، لیکن میرے مولا نے سورہ مائدہ کی آیت نقل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے نعمتیں مکمل کر دی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ فرمایا اے حشام جن کے سبب دین کامل ہوا تھا وہ آل محمد کی ذات ہم ہی تو ہیں۔ جن کے وسیلے سے دین کامل ہوا تھا، جن کے وسیلے سے خدا راضی ہوا تھا، وہ ہستیاں ہم ہی تو ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر رکے اور آپ چل دیے۔ اس نے کہا آپ واپس ہی جائیے مدینے میں۔ جب مدینے میں تشریف لے کے جانا چاہتے تھے تو ایک راہب تھا، رومی راہب تھا، جو اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ جس کی پلکیں کہتے ہیں کہ اگر روبٹے سے کسی کپڑے سے باندھی جائے تو اوپر آتی تھی، تو اس نے ریشمی لباس سے اپنی پلکیں باندھی ہوئی تھی، زرد رنگ کا وہ کپڑا تھا، اور سال میں ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں وہ باہر آتا تھا اپنے حجرے سے، اپنی عبادتگاہ سے۔ ایک مرتبہ باہر آئے، لوگوں کا دور دراز سے ہجوم تھا، اس نے 2 ہستیاں دیکھی، امام بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، تو مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ ہم میں سے یا امت مرحومہ میں سے؟ آپ نے فرمایا میں امت مرحومہ میں سے، رسول کی امت میں سے۔ کہنا اچھا یہ بتائیے کہ آپ جاہلوں میں سے ہیں یا عالموں میں سے؟ آپ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں۔ کیا کہنے اس کو سمجھ میں آیا الٹا، کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا اچھا آپ پوچھیں گے یا میں پوچھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم پوچھو۔ یہ میرے مولا علی کی شان بھی ہے، جب بھی کوئی کہتا آپ وار کیجئے، فرماتے نہیں پہلے تو وار کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا یا علی سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے وار کے بعد اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ اور اسی طرح سے میرے مولا یہ کہتے پہلے تو سوال کر۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے سوال کے بعد اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ سبحان۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جنتی غذائیں ہوں گی اور انسان اس کو کھائے گا، لیکن کھانے کے بعد اسے رفع حاجت کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ کہ یہ عقل سے دور بات ہے کہ کیسے ہے کہ ایسی جنت ہو کہ جس میں غذا کھائے بھی جائے لیکن رفع حاجت کی وہاں پر کوئی جگہ نہ ہو اور ضرورت بھی نہ ہو۔ کہ یہ ذرا سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نعمات کو تو استعمال کرتا ہے لیکن اسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی جس طرح سے وہ بچہ ہوتا ہے تیرا ذہن بھی ویسا ہی بچہ ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ جاہلوں میں، آپ جو ہے وہ عالم نہیں ہیں،
آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اب کیونکہ میدان میں اتر گیا تھا، اب سوالات کرنے ہی تھے. ایک بار 2-3 سوال اس نے اور کیے. کیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کی جتنی غذائیں ہیں کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی وہاں پہ خزاں نہ آئے گی؟ کہا ہم تو دیکھتے ہیں بہار کے ساتھ خزاں ضرور ہے، آپ کہتے ہیں خزاں نہ آئے گی، وہاں پہ پھل کبھی ختم نہ ہوگے. فرمایا میرے مولا نے فرمایا دیکھو کبھی ایک چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ اس چراغ سے جتنے بھی چراغ جلائے جائیں تو کبھی کسی میں کمی نہیں ہوتی، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے جنت کی غذائیں جتنی استعمال کی جائیں گی بڑھتی ہی چلی جائیں گی. ایک مرتبہ حیران ہوا کہ اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے. بڑا اس پہ تعجب اس نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میری بات ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آئی. کہنا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سے لمحات ہیں نہ وہ دن میں شامل ہیں نہ وہ رات میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صبح صادق کے لمحات ہیں، نماز تہجد کا جو وقت ہے. فرمایا وہ لمحات ہیں کہ وہ نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ساری رات، وہ مریض جو ساری رات تڑپتا رہتا ہے لیکن اس وقت اسے چین آ جاتا ہے، وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے، وہ جنت کے لمحات ہیں. دنیا والے دنیا کی طرف راغب ہو کے سو جاتے ہیں اور خدا کے بندے خدا کی بارگاہ میں اس وقت آ جاتے ہیں. بس مومنین اکرام، بات کو روکنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے در حقیقت میں یہی بات ہے کہ خدا کے بندے خدا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. قربانی کی یاد منا رہے ہیں نا، یہ قربانی جو ہے ایک ذبح عظیم کا پتہ بتاتی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے اس کو تحفظ دیا ہے ایک ذبح عظیم سے. عزاداروں، رونے والوں، حسین وہ مظلوم ہے جس کے جوان مارے گئے. حسین وہ ہے کہ جس کے بیٹے مارے. حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے بزرگ مارے گئے. حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے بھتیجے مارے گئے. اور حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے سفیر مارے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر آنکھ میں آنسو آئے نا، ایک مرتبہ حضرت مسلم ابن عقیل کو یاد کیجئے گا اور سلام کیجئے گا، مسلم تیری عظمتوں کو سلام. مولا امام حسین نے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. حضرت مسلم جب گئے ہیں تو 18,000 احباب نے بیعت کی ہے، لیکن حضرت مسلم جو ہے جس وقت مسجد سے نکلے تو مغرب کی نماز پڑھائی تو کل 3 آدمی تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھائی ہے تو دائیں دیکھا تو کوئی نہ تھا، بائیں دیکھا تو کوئی نہ تھا. ایک مرتبہ چلے کوفے کی تنہا گلیوں میں. دیکھو پردیسی ہو نا آپ، لیکن دعا مانگیے کہ جیسے مسلم پردیسی بنے ہیں ایسے کوئی نہ بنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ تھک گئے نا حضرت مسلم، تو ایک گھر کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئے. اس گھر کے اندر سے وہ بڑھیا کا گھر تھا، میں کہوں گا کہ حضرت مسلم کو ایمان کی خوشبو وہاں تک لے آئی. ایک مومنہ کا گھر تھا. وہ خاتون آئی ہے اور آگے کہنے لگی کہ شخص رات کا وقت ہے اور تو یہاں پر کھڑا ہو. اس دعا نے آپ کو ایک کوزے میں پانی پلایا. جب پانی پی لیا کہا اے شخص تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں؟ اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ میرے مولا نے کہا، حضرت مسلم فرمانے لگے کہ اے تو آپ گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. جیسے مدینے کا نام آیا وہ خاتون جو مومنہ تھی ایک مرتبہ قدموں میں گری. کہا مدینے میں تو میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں تو میری آقا زادی زینب رہتی ہے، تو بتا کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر حسین ابن علی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو حضرت مسلم کو گھر کے اندر لے آئی.
ساری رات عبادت میں مشغول رہے. اس نے غذا دی لیکن آپ نے نہ کھائی. ساری رات عبادت میں مشغول رہے. اس طوا کا بیٹا حاکم سے ملا ہوا تھا. اس نے جا کے اطلاع دے دی. جب صبح کا وقت ہوا ہے, حضرت مسلم عبادت کر رہے تھے, تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. مسلم نے تلوار نکالی اور آگے بڑھے. طوا نے ہاتھ جوڑے, کہا مسلم اگر ہو سکے تو اسی گھر کے اندر رک کے اپنا دفاع کیجیے. آپ نے فرمایا اے خاتون, ہم بنی ہاشم کے جوان ہیں اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی مرد تیرے گھر میں آ کے جنگ کرے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مسلم, آج آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی شخص اس طوا کے گھر کے اندر آ جائیے. کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضرت مسلم نے جنگ کرنا شروع کی. جنگ ہوتی رہی. بس جو محمد اشعث آیا ہوا تھا اس نے کہا کچھ اور ساتھی چاہیے, کچھ اور ساتھی چاہیے. جب پوچھا گیا کہ ایک شخص کے مقابلے میں اتنے ساتھی چاہیے, کہا یہ بنو ہاشم کا جوان ہے, یہ کوئی بقال نہیں ہے. ایک گڑھا پیچھے کھودا گیا حضرت مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے. حضرت مسلم جنگ کرتے جاتے تھے اور پیچھے ہٹتے جاتے تھے. جیسے جنگ کرتے گئے تو اس گڑھے میں جا گرے. بس ارباب عزت, میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے سخت جملے ہیں تاریخ کے, کہ جیسے حضرت مسلم گرے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہ مارا ہے. جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. حضرت مسلم کے تلوار لگی اور ہونٹوں پہ جا لگی, دندان مبارک شہید ہوئے. جس کے ہاتھ میں آگ تھی اس نے آگ پھینکی. کچھ لوگ گھروں کی چھت پہ چڑھ گئے اور پتھر پھینکنے لگے. حضرت مسلم اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حضرت مسلم کو امان دی گئی اور ایک مرتبہ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کے اندر لایا گیا. جیسے ہی دارالعمارہ میں لایا گیا, حضرت مسلم کو پیاس لگی تھی. پیاس کا اور آل محمد کا بڑا عجیب رشتہ ہے ارباب اعلیٰ. ایک مرتبہ حضرت مسلم نے پانی مانگا, پانی دیا گیا حضرت مسلم کو. جیسے پانی پینے لگے نا تو ایک مرتبہ خون نکلا اور پانی میں جا گرا. آپ نے پانی گرا دیا. دوسری مرتبہ پانی دیا, آپ جب پینا چاہتے تھے تو پھر پانی میں خون آ گیا, پھر گرا دیا. تیسری مرتبہ جب لیا تو ایک دان مبارک میں سے ایک دانت اس پانی میں جا گرا. آپ نے کوزہ ہی گرا دیا. کہا شاید میرے نصیبوں میں پانی نہیں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آپ پانی پی بھی تو کیسے سکتے ہیں, آپ تو پیاسوں کے سفیر ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حکم دیا کہ مسلم کو لے جایا جائے اور ایک مرتبہ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت میں لے جا کے سر قلم کر دیا جائے. حضرت مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ گئے ارباب اعلیٰ. دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے ہیں, ایک ظالم چاہتا ہے کہ آپ کے سر کو قلم کرے. آپ نے کہا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہے سفیر حسین ابن علی جو نماز کو نہیں چھوڑ رہا. ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ بدے ہوئے ہیں, جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے نا, اور جو پرسہ دینا چاہتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو. ایک مرتبہ ہاتھ بدے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, وہ ظالم تلوار مارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مسلم نے سر اٹھایا اور رخ کیا اس جانب کا جہاں سے حسین ابن علی آ رہے تھے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کروں, لیکن مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے, میری یہ حسرت پوری نہ ہو سکی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی. مسلم آپ کو مولا حسین کی بھی زیارت ہوگی, حضرت عباس کی بھی زیارت ہوگی. مسلم اسی دارالعمارہ کی چھت کے نیچے سے امام حسین کا بھی سر گزرے گا, اسی چھت کے نیچے سے عباس کا بھی سر گزرے گا, قاسم کا بھی سر گزرے گا. مسلم ذرا دل کو سنبھالو تو عرض کرو مسلم اسی سر کے نیچے سے زینب بھی گزرے گی, ام کلثوم بھی گزرے گی, لیکن عالم یہ ہوگا کہ سر پہ رضا نہ ہوگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا حسین ابن علی ایک جگہ پہ قیام کیے ہوئے تھے. جیسے مسلم کا سلام آیا, ایک مرتبہ جواب سلام دیا اور مسلم کی بیٹی کو طلب کیا. آپ کی گودی میں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی نا. ایک مرتبہ تصور کیجئے حضرت مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بلا کر رقیہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آئی. آپ نے حضرت مسلم کی بیٹی کو لیا, ایک مرتبہ گودی میں رکھا
اور عجیب انداز سے امام حسین ابن علی نے پیار کرنا شروع کیا اور کہا بہن زینب وہ جو گوشوارے رکھے ہوئے تھے نا وہ لے کے آئیے. جناب زینب گئی, وہ گوشوارے لے کے آئے. ایک مرتبہ اس بچی کے سر کو چوما, ایک مرتبہ اس بچی کو گوشوارے پہنائے اور کہنے لگے بیٹی آج کے بعد مجھے ہی اپنا باپ سمجھنا, بیٹی اگر کسی چیز کی کوئی خواہش ہو نا تو مجھے بتانا. وہ بچی آل محمد کی بچی تھی, بنو ہاشم کی بچی تھی. ایک مرتبہ کہنے لگی مامو جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہا مامو جان آپ ایسے پیار کریں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا. اور باب اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا امام حسین سے, مولا میں یہ تو نہیں کہتا, مولا میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلم کی بیٹی کو پیار نہ کیجیے, لیکن مولا بس اتنا کہتا ہوں کہ جناب سکینہ اگر پاس میں ہے, مولا بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر جناب سکینہ پاس میں ہے تو انہیں دور ہٹا دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سکینہ یہ سمجھے کہ جس کا باپ مارا جاتا ہے اس کے سر پہ پیار دیا جاتا ہے, اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. میرے مولا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ حضرت عباس نے یہ عالم دیکھا. کہا بھیا میری زندگی میں آنسو کیسے ہیں؟ کہا عباس جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ سکے گا. کہا نہیں مولا میں برداشت کروں گا. کہا نہیں عباس میں نے کہا نا تو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عباس نے کہا نہیں مولا میں برداشت کروں گا. فرمایا عباس اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو میری 2 انگلیوں کی طرف دیکھو. اب جب 2 انگلیوں کی طرف دیکھا حضرت عباس نے ہاتھ سینے پہ مارے, ایک مرتبہ زمین پہ جا گرے. کہا عباس کیا دیکھا؟ کہا بھیا مولا میں نے دیکھا کہ بھیا مسلم دارالعمارہ کی چھت کے اوپر ہے, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بھیا عباس میں اکیلا مارا گیا, بھیا علی اکبر میں اکیلا مارا گیا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے بولا اگر ہو سکے تو مجھے دارالعمارہ پہنچا دیجئے, بولا مجھے اگر ہو سکے مجھے کوفے پہنچا دیجئے. میرے مولا نے کہا بھیا عباس میں کہتا تھا نا تو برداشت نہیں کر سکے گا. کہا نہیں مولا برداشت کروں گا. کہا نہیں بھیا, کہا نہیں وعدہ رہا. کہا بھیا جا کے کیا کرے گا پھر اگر جنگ نہیں کرے گا؟ کہا بھیا دارالعمارہ کی چھت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا, چادر پھیلاؤں گا, جیسے بھائی مسلم کا سر گرے گا گودی میں لے لوں گا. کہا عباس اب جب دیکھو انگلیوں میں, عباس نے اب دیکھا, ایک مرتبہ چیخ ماری. کہا بھیا کیا دیکھا؟ کہا بھیا میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون ہے, نقاب پوش بی بی ہے, جو اپنی چادر کو کھلائے بیٹھی ہے اور آواز دے رہی ہے کہ ہائے میرا مسلم, ہائے میرا مسافر بیٹا. اظہر بابیلا آخری جملہ بابیلا میں ہاتھوں کو جوڑ کے اور اپنی باؤ بہنوں سے کہ جن کی گودی میں 4-5 سالہ بچے ہیں نا, اور یہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے دعا مانگے کہ خدا کبھی یہ منظر کسی بیٹی کو دیکھنا نصیب نہ کرے جو حضرت مسلم کی بیٹی نے دیکھا کہ جب یہ لٹا پھٹا قافلہ دارالعمارہ کی چھت کے نیچے سے گزرا. ایک مرتبہ حضرت مسلم کو کی بیٹی کو باپ کی خوشبو آئی, ایک مرتبہ چیخ مار کے کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آتی ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی نے دیکھا تو دارالعمارہ کی چھت پہ حضرت مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. ایک مرتبہ چیخ کے کہنے لگی پھوپھی اماں کیا کوفے میں میت دفنانے کا زمان سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. ارباب روتے بھی جائیے, دعا بھی مانگتے جائیے. جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس پہ خالق دعائیں قبول کرتا ہے. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی کہ بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا, تجھے واسطہ رسول اعظم کا,
تجھ واسطہ مولا کائنات کا، تجھ واسطہ شہید کربلا کا۔ پروردگار تجھے ان لمحات کا واسطہ جب حضرت زہیر کین کی زوجہ نے، ان کی مادر گرامی نے کفن دیا ان کے غلام کو کہ جا کے زہیر کو یہ کفن پہنا دے۔ ایک مرتبہ حضرت زہیر کا جو غلام تھا وہ کفن لے کے گیا، جیسے ہی وہاں پر پہنچا ہے گنج شہیدہ میں، اس نے سب لاشیں دیکھے، ایک مرتبہ تڑپنا شروع کیا، واپس آ گیا۔ مالکہ نے پوچھا کہ تو نے کفن نہیں پہنایا؟ کہا مالکہ مجھے معاف کیجیے گا، جیسے ہی میں گنج شہیدہ گیا میں نے دیکھا وہاں تو رسول کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، میں کیسے زہیر کو کفن پہناتا؟ پروردگار تجھے ان لمحات کا واسطہ، پروردگار تجھے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ میرا اللہ حاضرین کی نیک اور دلی حاجتوں کو بھر لا۔ میرا اللہ جن مومنین نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعائیں مستجاب فرمانا، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو حج و زیارات پہ گئے ہیں ان کی اس دعا کو قبول فرمانا، اور ہمیں بھی حج و زیارات عمر کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔